اس نیکی کو بطور مثال فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس دور میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی کہ مکہ کا گھر اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑا تو اس کا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا، لیکن اگر کسی نے یہ عمل ہجرت جیسا عمل بھی کس لیے کیا، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، کہ اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی کہ دنیا کا مال کچھ کمائے یا کوئی تجارت اس کی بڑھ جائے یا کہیں اچھی نوکری کر سکے، اب امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت سے نکاح کر سکے، یعنی شادی کے لیے دوسرے ملک چلا گیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا صلہ وہی ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اگر جاب کے لیے کی تو وہ جاب مل جائے گی، اس کو صلہ مل گیا، کسی سے نکاح کے لیے کی تو وہ نکاح ہو جائے گا اور اس کا صلہ اس کو مل جائے گا۔ اس کا یہ کام اس کے لیے اگر اس نے ایک اچھی نیت سے کیا ہے تو اس پر اس کا اجر ہوگا، لیکن اگر اس نے صرف ان کاموں کے لیے کیا اور ظاہر یہ کر رہا ہے کسی کو کہ میں نے خدا اور رسول کے لیے گھر بار چھوڑا، لیکن دل میں یہ نیت تھی کہ مکہ میں میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، جا کے مدینہ میں کروں، اور لوگوں کو یہ بتاتا پھرا کہ میں تو خدا کے لیے ہجرت کر کے آیا ہوں، تو اس کا یہ کام، اس کا یہ بول اس کے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کی نیت ارادہ ہے کہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے جا کے شادی کروں گا، اچھا ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی، تو وہ اس کا صلہ اس صورت میں تو مل جائے گا جس کے لیے اس نے ارادہ کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ جزا اور رضا اس کو نہیں ملے گی کہ جو اس ہجرت کی صورت میں اس کو ملنی چاہیے، جس میں کوئی اور دنیا کی غرض شامل نہ ہو۔ یہاں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ نکاح کے لیے کسی دوسری جگہ جانا یا کسی کاروبار کے لیے یا رزق کمانے کے لیے یا تجارت کے لیے جانا کوئی بری بات ہے، اس میں بذات خود برائی نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ آپ دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خاطر آپ نکل رہے ہیں، ان دو اغراض میں فرق ہے اور ان دونوں کی جزا میں بھی فرق ہے۔ ایک شخص اگر تجارت کے لیے نکلتا ہے تو تجارت بھی ایک عبادت ہے، لیکن وہ اس سے کمتر درجے کی عبادت ہے جس طرح کی عبادت اللہ اور رسول کی خاطر ان لوگوں کی عبادت تھی جنہوں نے گھر چھوڑے، اور آپ جانتے ہیں جن کو مہاجرین کا لقب ملا، اور جنہوں نے اپنے گھر بار، تجارت، بزنس، بال بچے، اولاد، سب کچھ، شوہر بیوی، سب کچھ چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور طرح طرح سے اپنے ملک میں ستائے گئے، تو اس وجہ سے جو کچھ جنہوں نے کیا ان کا اجر قیامت کے دن ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوگا جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، وَأَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم۔ حضرت ام المؤمنین ام عبداللہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا، جب میدان میں آ جائے گا تو ان کے اگلے پچھلے لوگ دھنسا دیے جائیں گے زمین میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگلے پچھلے لوگ کیسے دھنسا دیے جائیں گے، حالانکہ ان میں بازار کے لوگ بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو حملہ کرنے والوں کے شریک نہیں۔ آپ نے فرمایا سب دھنسا دیے جائیں گے لیکن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔